آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 2۔ میرے پیارو، یہ جو خطابت کا فن ہے، اس فن کو سیکھنے سے پہلے ہم اپنی نیت کو درست کر لیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث پاک سنن ابو داود میں کتاب الادب جو چیپٹر ہے اس میں 5006 نمبر حدیث پاک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ من تعلم صرف الکلام لیسبی بہ قلوب الرجال او الناس لم يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، کہ جس شخص نے گفتگو کا فن، سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ جس شخص نے خطابت کا فن اس لیے سیکھا کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کے دل موہ لے قلوب الرجال، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کا نہ تو کوئی نفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے اور نہ ہی کوئی فرض۔ تو اس لیے آپ احباب اور ہم سبھی نیت اپنی درست کریں کہ اس فن کو سیکھنے کا پرپز اور مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں پر راج کریں، مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگوں کی واہ وصول کریں یا لوگوں سے بھاری بھرکم فیسیں وصول کریں، یا اسی طور پر مختلف قسم کے اور متنوع اقسام کے کھانے ہمیں کھانے کو میسر آئیں۔ ہم اس نیت کے ساتھ خطابت کا فن نہ سیکھیں، بلکہ خطابت کا فن فقط اس لیے سیکھیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لوگوں کی سماعتوں اور لوگوں کے قلوب تک پہنچانے کی ایک کوشش کرنی ہے۔ تو اپنی نیت سب سے پہلے درست فرما لیں۔ نمبر 2، یہ جو فن آپ سیکھ رہے ہیں، اس فن کی ابتدا سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں آپ دعا کر لیں۔ اور دعا کیا ہے؟ رب یسر، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، میرے لیے اس فن کو آسان بنانا، ولا تعسر، اسے مشکل نہ بنانا، وتمم بالخیر، اور عافیت کے ساتھ اس فن کی تکمیل فرمانا، وبک نستعین، اور یہ سب کا سب یعنی فن آسان ہوگا، مشکل نہیں ہوگا، عافیت کے ساتھ تکمیل ہوگی، یہ سب کا سب وبک نستعین، تیری مدد اور امداد سے ہوگا۔ یا فتاح، اے علم و فن کے دروازے کھولنے والے، یا علیم، اے علم والے پیارے اللہ۔ تو یہ آپ دعا پڑھ بھی لیں اور اس کا معنی ذہن میں مستحضر کر بھی لیں، اور اس کے بعد آپ فن کی ابتدا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی جھولی میں خیر کو ڈال دے گا۔ میرے پیارو، یہ جو خطابت کا فن ہے، اس چلیں دعا کے ساتھ ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیتا ہوں، ذکر کر دیتا ہوں جو موقع کی مناسبت سے ہے، کہ بہت سارے جو شائقین خطابت ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ جی خطابت کے حوالے سے سب سے جامع دعا کوئی بتا دیں۔ بعض بزرگوں سے وہ پوچھتے ہیں نا، آپ احباب بھی پوچھتے ہوں گے کہ حضرت ہم بیان کرنے سے پہلے دعا کون سی پڑھیں، وظیفہ کون سا کریں؟ تو کوئی بتاتا ہے، کوئی بتاتا ہے۔ تو میں آج آپ کو سر دست ایک وظیفہ، ایک دعا بتا دیتا ہوں۔ آپ کوئی اور وظیفہ کریں یا نہ کریں، یہ کر لیں، کافی وافی شافی ہوگا۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو جامع وظیفہ ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو معنی وظیفہ ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو قرآنی وظیفہ ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ نبوی وظیفہ ہے، اور ایسا وظیفہ ہے کہ یہ فنی وظیفہ ہے، یعنی ساری کی ساری خوبیوں کو یہ مجتمع اور جامع کیا ہوا وظیفہ ہے، اپنے اندر سموئے ہوئے وظیفہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک، رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 16 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہ دعا میں آپ کو تھوڑی سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ نمبر ایک تو یہ قرآنی ہے، قرآن پاک میں ہے۔ نمبر دو یہ نبوی ہے، یعنی حضرت موسیٰ اللہ کے نبی کی ہے۔ نمبر تین جامع معنی اور فنی۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، فنی سے مراد ہے فن کے اعتبار سے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کا انشراح صدر ہوگا، سینہ آپ کا کھلا ہوا ہوگا، تو تبھی آپ آگے بات کر سکیں گے نا۔ ایک بندے کا سینہ ہی نہیں کھلا ہوا، ایک بندے کے سینے کی آمادگی نہیں ہے، یا اس کے پاس علم اور نالج نہیں ہے، تو اس نے آگے بات کیا کرنی، اس نے خطابت کیا کرنی؟ تو گویا کہ سب سے پہلے آپ کے سینے کو انشراح کا ملکہ حاصل ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈ پہ ہے ویسر لی امری، کہ اے اللہ میرے لیے میرے اس کام کو آسان کر دے۔ یعنی یہ جو خطابت کا کام ہے یہ مشکل ہے، اس کو کیا کر دے؟ آسان کر دے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات سے علم مانگا، سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات سے حکمت مانگی، انشراح صدر مانگا، یعنی مصدر مانگا۔ یہ جو خطابت کا مصدر ہے کہ خطابت جہاں سے وجود میں آنی ہے، جہاں سے ہم نے بولنا ہے، جہاں سے چیزیں اٹھا کر ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہیں، یعنی ہمارا ضمیر، یعنی ہمارا قلب، یعنی ہمارا دل، یعنی ہمارا سینہ، سب سے پہلے اس کا کیا مانگا؟ انشراح مانگا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ میرے اس کام کو آسان کر دے۔ یعنی یہ جو خطابت کا فن ہے، میں مجمع کے سامنے آتا ہوں تو ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں، مجمع کے سامنے آتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے فضائے آسمانی میں آسمان تیرتا ہوا مجھے دکھائی دیتا ہے، زمین گھومتی ہوئی گردش کرتی ہوئی مجھے دکھائی دیتی ہے، اور میں ایک پریشانی کے لمحے سے گزر رہا ہوتا ہوں، تو اے اللہ ویسر لی امری، میرے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ یعنی میں خطابت کروں، بیان کروں، گفتگو کروں اور لیکچر دوں، مگر مجھے کسی قسم کا حجاب نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کی جھجک نہ ہو، کسی قسم کا خوف نہ ہو، کسی قسم کا ڈر نہ ہو، اور کسی قسم کی ویکنس اور کمزوری، کمی اور کجی مجھ میں نہ پائی جائے۔ اے اللہ ویسر لی امری، میرے اس کام کو آسان کر دے۔ اب دیکھیں کتنی جامع دعا ہے، اور کتنی پرفیکٹ دعا ہے، اور کتنی فنی دعا ہے۔ فن دیکھیں کیسے کہ سب سے پہلے انسان کے پاس علم ہونا چاہیے، نالج ہونا چاہیے، سینہ ہونا چاہیے، علم والا سینہ، گنجینہ اور دفینہ اور خزینہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آگے مرحلہ آتا ہے، دوسرا سٹیپ، کہ اب آپ نے خطابت کرنی ہے۔ یہ دوسرا سٹیپ ہے فنی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ واحلل عقدۃ من لسانی، خطابت کیسے کی جاتی ہے؟ زبان کے ذریعے سے، اشاروں کے ذریعے سے تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ کہیں آ آ آ آ آ آ آ، ٹھیک ہے، اشاروں کے ذریعے سے خطابت تھوڑی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ جو آواز سن رہے ہیں آ آ آ والی، یہ اس کے ساتھ میں کر رہا ہوں اشارے، یعنی کہ گونگوں والے اشارے، اس کے ذریعے سے خطابت تھوڑی ہوتی ہے، خطابت ہوتی ہے زبان کے ذریعے سے۔ تو تیسرا سٹیپ ہے، پہلا مجھے علم عطا فرما دے، انشراح صدر عطا فرما دے۔ دوسرا کہ مجھے اس فن کے حوالے سے آسانی پیدا کر دے۔ نمبر تین ہے کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یعنی جب میں گفتگو کروں تو بھولوں نہ، یعنی جب میں گفتگو کروں تو میری زبان میں لکنت نہ آئے، یعنی جب میں گفتگو کروں تو میری زبان ڈگمگائے نہ، لڑکھڑائے نہ، اور میری زبان سے غلط بات نہ نکل جائے، اور میری زبان کہیں بل نہ کھا جائے۔ ان ساری کمزوریوں، کجیوں اور ویکنس، ان تمام عیوب سے میری زبان کو پاکی عطا فرما دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یہ تیسرا سٹیپ ہے فنی لحاظ سے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ خطابت کا مقصد، خطابت کا مقصد ہے اپنی بات لوگوں کے دل پر پہنچانا، دل میں ڈال دینا، یعنی لوگ آپ کی بات کو سمجھ جائیں کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ خطیب کہنا کیا چاہتا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ تو چوتھا سٹیپ ہے یفقہوا قولی،
تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں۔ اب دیکھیں کتنی جامع معنی دعا ہے کہ اس میں ادھر ادھر کا خطابت کے سے ہٹ کر کوئی ذکر نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ معنی ہے۔ جامع اس اعتبار سے ہے کہ تمام تر چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے جو ایک خطیب کو ضرورت پڑتی ہیں، اور فنی لحاظ سے اس حوالے سے معتبر ہے کہ جس طرح فن سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے، اسی طرح اس دعا کے اندر الفاظ اور التجا بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ تو میرے پیارو، آپ اگر معانی پر توجہ اور دھیان کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کے لیے اس کام کو آسان کر دے گا اور آپ کو خطابت کا بادشاہ بنا دے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پر اس دعا کو پڑھا جاتا ہے طرزیں ترزیں لگا کے، یعنی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم تو بھائی اس طرح سے اپنے خطبوں میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، پتہ نہیں اس وقت معنی بھی ذہن میں ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ تو اس کا اصل یہ ہے کہ آپ ممبر پر آنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا دھیان اور کال اپنے رب کی طرف ملا لیں، اور معانی پر غور و فکر کرتے ہوئے، یعنی گویا کہ اس کو آپ عالم تصور میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ممبر پر بیٹھ کر یا ممبر پر آنے سے پہلے آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اللہ کو، اللہ پاک کی ذات کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر پانا ہے، اور پھر آپ نے رب اشرح لی صدری جب منہ سے یہ نکالنا ہے تو اپنے سینے کی طرف توجہ کہ سینہ میرا کتاب کی طرح کھل رہا ہے۔ جس طرح کتاب بند ہونا تو ہم کتاب کے علوم سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کتاب کو کھولتے ہیں، ورق پلٹتے ہیں، ورق پلٹتے ہیں۔ تو آپ جب کہیں نا رب اشرح لی صدری، تو گویا کہ آپ کے سینے کے ورق اور پرتیں پلٹی جا رہی ہیں، سینہ آپ کا کھل رہا ہے۔ تو آپ یہ مستحضر کریں۔ اس کے بعد ویسر لی امری، جب یہ کہیں تو یہ جو خطابت کا کام ہے، فعل ہے، آپ اس کی طرف دھیان کریں کہ یہ میرے لیے آسان ہو رہا ہے۔ اور واحلل عقدۃ من لسانی جب آپ کہیں تو آپ اپنی زبان کی طرف توجہ کریں کہ میری زبان رواں دواں ہے، اور سلاست ہے، روانی طغیانی اور موجیں ہیں، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں۔ اور چوتھی شے، جب آپ یفقہوا قولی کہیں تو آپ کی توجہ سامعین کی طرف ہونی چاہیے کہ ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ اس استحضار کے ساتھ آپ اس دعا کو ایک بار بھی پڑھ لیتے ہیں نا خطابت اور بیان سے پہلے، میں کہتا ہوں کمالست ہو جائے گا، جمالست ہو جائے گا، یعنی انشاءاللہ بہتری ہی بہتری ہو جائے گی۔ میرے پیارو، اب ہم بڑھتے ہیں ایک اور سمت میں اور ایک اور طرف اور جانب، اور وہ ہے خطابت کی کتاب اللہ میں اہمیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی تحسین۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کی ذات نے جو خطابت ہے، بیان کی صفت ہے، اسے مقام امتنان میں بیان فرمایا، یعنی مقام احسان میں بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 27 سورہ رحمان، سورہ نمبر 55، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 3 اور 4، فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسی نے اسے قوت گویائی، قوت بیان عطا فرمائی، یعنی بیان کرنے کا ملکہ اللہ پاک کی ذات نے عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ پاک کی ذات نے جو خطابت ہے اس کی جو حیثیت ہے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک کی ذات کا یہ خصوصی کرم ہے جو اللہ نے کسی اور کو نہیں عطا فرمایا، یعنی مخلوقات میں سے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں اگر انسان قوت بیان سے محروم رہتا تو یہ اپنے جسمانی، ذہنی،
معاشی اور روحانی جو جذبات انسان میں پیدا ہوتے ہیں ان کو وہ دوسروں تک نہ پہنچا سکتا اگر زبان نہ رکھتا، اور اگر بالفرض پہنچا بھی سکتا تو کما حق ہو نہ پہنچا سکتا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے واضح ہے، گونگے ہمارے معاشرے کے وہ افراد کہ جن کے پاس زبان نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نمبر ایک انہیں کتنی دشواری ہوتی ہے اپنے جذبات اور احساسات سے دوسروں کو آشنا کرنے کے لیے، باخبر کرنے کے لیے، اور نمبر دو جب وہ باخبر کرتے بھی ہیں اپنے اشاروں کے ذریعے سے تو کما حق کو نہیں کر پاتے۔ تو اگر انسان کو اللہ پاک کی ذات یہ چیز نہ عطا فرماتا تو کتنا بڑا نقص رہ جاتا انسان میں۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی۔ یہ جو قوت گویائی ہے اس کے ذریعے سے انسان نہ صرف اظہار ما فی الضمیر، یعنی جو اس کے ضمیر میں ہے اس کا اظہار دوسروں کے سامنے کر پاتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کائنات کی اس زبان اور قوت گویائی کے بل بوتے پر اور اس کے ذریعے سے اللہ کی اس کائنات کی تشریح بھی کر سکتا ہے۔ یعنی انسان کے جو اندر چیزیں ہیں انسان ان کو تو اپنی اس زبان اور قوت گویائی کے بل بوتے پر بیان کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو کائنات ہے اس کی تشریح بھی انسان کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی ذات نے اس کی زبان کو یہ شرف اور اعزاز عطا فرمایا۔ میرے پیارو، یہ بات یعنی یوں سمجھے کہ ایسی ہے کہ اس کو جھٹلایا جا سکتا ہی نہیں ہے، اور یہ مسلمہ چیز ہے کہ اس دنیا میں ایسے ہزاروں لوگ گزرے ہیں کہ جن کی گفتگو میں اللہ نے ایسا اثر رکھا تھا کہ جس سے پوری کی پوری قوم کی قسمت بدل جایا کرتی تھی۔ ان کا مدبرانہ اور دلکش انداز بیاں، پر مغز دلائل سے آراستہ تعبیر و تشریح کی خوبی، اور اسی طور پر ان کا یہ ملکہ، یہ ٹیلنٹ اور یہ صلاحیت، اس کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کی گردنیں جھک جایا کرتی تھی۔ یہ تاریخ اور ہسٹری میں ایسی چیزیں موجود ہیں، اور ان کی قوت گویائی اور ملکہ خطابت کے سامنے وہ سر تسلیم خم ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تاریخ انسانی میں ماضی میں بھی ایسا ہے اور حال میں بھی آپ اس کا کئی جگہوں پر مشاہدہ کرتے ہوں گے، بلکہ ہم کئی ایسے خطباء ہیں کہ ہم ان کی خطابت کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں سمجھتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں، سب سے بڑھ کر چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کا اپنے عادات و اطوار کو بدل لینا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ کیسی نامور شخصیت ہیں خطابت کے میدان میں۔ اللہ پاک کی ذات نے کیا ان کی آواز اور الفاظ کو ردم عطا فرمایا، کیا جادو عطا فرمایا، کیا سر عطا فرمائی، اور کیا حسن، کیا خوبصورتی، کیا رعنائی، کیا شباب اور کیا کمال اور کیا جمال ان کے لفظوں اور ان کی آواز کو عطا فرمایا کہ جب وہ بولتے ہیں تو موتی رولتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کے در کھولتے ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو کے سامنے لوگ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ لوگوں کے اجسام ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتے، بلکہ لوگوں کی ارواح اور روحیں ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہیں۔ لوگوں کا تن نہیں جھکتا، بلکہ لوگوں کا من ان کے لفظوں، ان کی خطابت اور ان کی آواز کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے ایسا ان کو ملکہ عطا فرمایا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی برس ہا برس کی عادات کو ترک کیا، چھوڑا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی دنیاوی خواہشات کے گلے پر چھری چلائی اس ایک خطیب کی خطابت کے سماع کے بعد اور اس کو سننے کے بعد۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے غلط کاروبار، جن کا ماہانہ اور سالانہ آمدن اتنی تھی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کروڑوں میں، بعضوں کی اربوں میں، اسے داؤ پر لگا دیا ایک خطیب کی خطابت کے سامنے۔ یہ ایک بین اور واضح ثبوت ہے ہمارے پاس۔ یہ میں نے ایک مثال نہیں دی،
ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کی ایک مثال نہیں ہے، اس کی کئی مثالیں۔ عالم اسلام کی عظیم شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، آپ ان کی زبان میں اگرچہ لکنت ہے، اور یہاں پر میں یہ بھی بات آپ سے عرض کر دوں کہ خطابت محدود نہیں ہے، خطابت ایک لامحدود شے ہے۔ اس میں زبان کو بھی عمل دخل ہے، اس میں الفاظ کو بھی عمل دخل ہے، اس میں آواز کو بھی عمل دخل ہے، اس میں باڈی لینگویج، انگ بولی، بدن بولی، اسے بھی عمل دخل ہے، اس میں علم اور نالج اور تحقیق، ان کو بھی عمل دخل ہے۔ یعنی کئی ساری چیزیں مل کر یہ خطابت وجود میں آتی ہے۔ اور پھر میں یوں بھی کہوں گا کہ اس میں جتنی چیزوں کو آپ ایڈ کرتے چلے جائیں گے، خطابت اتنی ہی سجتی اور سنورتی چلی جائے گی۔ اس کو مثال سے سمجھیے، ایک ہے کہ فقط آپ کے پاس آواز ہے، جس کو آپ سر کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ جوش کہہ سکتے ہیں، کہ آپ بولتے ہیں تو سماں باندھ دیتے ہیں، یہ ہے آپ کی آواز۔ اب یہ بھی خطابت کا حسن ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ الفاظ بھی خوبصورت ہو جائیں تو سبحان اللہ، نور علی نور۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ کی ادائیں بھی خوبصورت ہو جائیں تو نور علی نور، اور پھر اوپر نور۔ اور اگر اس کے ساتھ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی انگ بولی، آپ کے سٹائل اور آپ کا جسچر ایکسپریشنز، اسی طور پر آئی کانٹیکٹ، یہ سب کی سب چیزیں شامل ہوتی چلی جائیں اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ آپ اپنی خطابت میں دلائل دیں اور خوبصورتی آ جائے گی، آیات پیش کریں اور خوبصورتی آ جائے گی، اگر آپ اس میں دیگر کتابوں کے حوالہ جات پیش کریں اور خوبصورتی آ جائے گی، اگر آپ ریفرنس اور حوالہ نمبرنگ کے ساتھ پیش کریں اور خوبصورتی آ جائے گی، آپ اشعار کا بیچ میں ٹانکا لگائیں اور خوبصورتی آ جائے گی، اگر آپ اس میں امثلہ کو اٹیچ کریں اور لطائف کو اس میں آپ ساتھ منسلک کریں اور خوبصورتی آ جائے گی، آپ محاورے استعمال کریں اور خوبصورتی آ جائے گی، اگر آپ جو ہے اس میں کسی قسم کے جو ضرب الامثال جملے ہوا کرتے ہیں ان کو آپ ایڈ کریں اور خوبصورتی آ جائے گی، آپ ماضی کی باتیں بیان کریں تب خوبصورتی، آپ حال بیان کریں تب خوبصورتی، آپ مستقبل بیان کریں تب خوبصورتی، اگر آپ لوگوں کی، اس محلے، اس علاقے کی باتیں کریں تب خوبصورتی، اگر آپ عالمی معیار کی باتیں کریں، عالمی حالات کی باتیں کریں تب خوبصورتی۔ یعنی جتنا آپ اس میں چیزوں کو ایڈ کرتے چلے جائیں گے اتنی زیادہ اس میں خوبصورتی ہوگی، اتنا نکھار ہوگا۔ تو گویا کہ یہ مزید سے مزید چیزوں کو چاہتی ہے خطابت۔ میں نے کہا نا کہ خطابت محدود نہیں ہے، یہ ایک چار دیواری میں خطابت جو ہے بندی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لامحدود ہے۔ جتنا آپ اس کو نکھار سکتے ہیں نکھاریں، جتنا آپ خوبصورت کر سکتے ہیں خوبصورت کریں۔ آپ روانی سے بولیں تب خوبصورتی، سلاست سے بولیں تب خوبصورتی، جوش سے بولیں تب خوبصورتی، آپ انداز سنجیدہ اختیار کر کے بولیں تب خوبصورتی، انداز تفہیم میں بولیں تب خوبصورتی، آپ سر میں بولیں تب خوبصورتی، ترنم میں چلے جائیں تب خوبصورتی، یعنی آپ الفاظ رفتار سے بولیں تب خوبصورتی، الفاظ میں ٹھہراؤ قائم کر کے بولیں تب خوبصورتی۔ جس طرح سے بھی آپ اس میں چیزیں ایڈ کرتے چلے جائیں گے اس کی خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہ نقطہ میں نے اٹھایا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ذات کے حوالے سے کہ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ان کی زبان میں تو لکنت ہے، یا وہ جب بولتے ہیں تو بسا اوقات صحیح طور پر لفظ کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، لیکن یہ اگرچہ کمی ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کی خطابت میں علم ہوتا ہے، ان کی خطابت میں تحقیق ہوتی ہے، ان کی خطابت میں ریفرنسز اور حوالہ جات ہوتے ہیں، ان کی خطابت میں سائنسی علوم ہوتے ہیں، میڈیکلی علوم ہوتے ہیں، ان کی خطابت میں دور حاضر کے مسائل پر انطباقات ہوتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ چیزیں کافی ساری مل کر ایک انہیں عظیم خطیب بنا دیتی ہیں، اور آپ اب دیکھیں ان کی خطابت کے سامنے کتنی دنیا سر تسلیم خم کرتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا مذہب بدلا، اپنا عقیدہ بدلا، اپنی فکر چینج کی، اپنا دین بدلا ایک خطیب کی خطابت کے سامنے، اور ایک خطیب کی خطابت کے رد عمل کے طور پر، ری ایکشن کے طور پر۔ تو میں نے عرض کیا خطابت ایسی شے ہے، خطابت ایسی شے ہے
کہ جس نے پوری پوری قوم کی جو قسمت ہے اس کو بدل دیا، قوموں کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا خطابت نے، لوگوں کو بدل کے رکھ دیا خطابت میں۔ اس میں ان کا مدبرانہ انداز، ان کا دلکش انداز بیاں، ان کا پرمغز دلائل سے آراستہ و پیراستہ ہونا، بہترین تعبیر و تشریح کو اختیار کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں شامل اور داخل ہیں۔ اسی طرح آپ خطیب ملت حضرت اقدس حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ، ان کی خطابت کو دیکھیں۔ اللہ اکبر! یہ خطابت کیا؟ یہ ایک صدا ہے، ان کی خطابت ایک پکار ہے، ان کی خطابت ایک آوازہ ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کی خطابت ایک انقلابی گفتگو، جھنجھوڑنے والی گفتگو، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جس طرح ہم کسی انسان کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں، ہلاتے ہیں، تو ان کی خطابت ایسی تھی کہ جو کسی انسان کو بازوؤں سے پکڑ کر نہیں ہلاتی تھی، بلکہ ان کے لفظ، ان کے الفاظ، ان کے جملے، ان کے پیرائے، ان کی باتیں، ان کی آواز کسی بھی انسان سامع کے دل کو دونوں طرف سے پکڑ کر جھنجھوڑتی اور ہلاتی تھیں اور اسے خواب غفلت سے جگاتی تھی۔ ایسا خطیب تھا جو اندر تک انسان کو جھنجھوڑا کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک ایسی پرسنالٹی اور شخصیت ہیں خطابت کے میدان میں کہ جن کے سامنے لوگوں نے اپنے دل جھکا دیے اور سر تسلیم خم کر دیا ان کی اس خطابت کے سامنے۔ اسی طرح حضرت اقدس امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی شہید رحمہ اللہ کی ذات بابرکت، کیسی عظیم المرتبت ان کی پکار، ان کی صدا، ان کی آواز، ان کی جو گرج ہے، ان کی جو چہرے کی بشاشت، اور پھر ان کا خود اعتمادی سے بھرا ہوا سٹائل، اور پھر اس کے بعد جوش، جذبہ، ولولہ، اور صحابہ کرام کی محبت سے لبریز اور معطر اور معمبر ان کی زبان، ان کے الفاظ، اور پھر اوپر غیرت ایمانی، قوت ایمانی، یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر ایک خطیب کی خطابت وجود میں آئی جسے امیر عظیمت حضرت اقدس علامہ حق نواز جنگوی شہید کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ان کی خطابت سے کیا ہوا، ایک تحریک نے جنم لیا، ان کی خطابت سے تحریک نے جنم لیا۔ یہی میں آپ احباب کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ خطابت کے ذریعے سے تحریکوں کو پیدا کر سکتے ہیں، آپ خطابت کے ذریعے سے تنظیموں کو جلا بخش سکتے ہیں، آپ خطابت کے ذریعے سے لوگوں کے جھکے ہوئے سر اٹھا سکتے ہیں، اٹھے ہوئے سر جھکا سکتے ہیں، آپ اپنی خطابت کے ذریعے سے لوگوں میں ولولہ، جوش اور جذبہ پیدا کر سکتے ہیں، آپ خطابت کے ذریعے سے لوگوں کو بدی اور برائی سے نیکی اور اچھائی پر لگا سکتے ہیں، آپ خطابت کے ذریعے سے لوگوں کی قسمت کو بدل سکتے ہیں، آپ خطابت کے ذریعے سے بزدلوں کو آپ ایک بہادر اور طاقتور اندر اور باہر سے کر سکتے ہیں، آپ اپنی خطابت کے ذریعے سے لوگوں میں علمی اور عملی انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، آپ اپنی خطابت کے ذریعے سے ملکوں کو آزاد کروا سکتے ہیں، آپ خطابت کے ذریعے سے اپنے مقدمات کو جیت سکتے ہیں، آپ خطابت کے ذریعے سے اپنا مدعا لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، آپ خطابت کے ذریعے سے اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا مشن، اپنا کاز وہ لوگوں تک منتقل کر سکتے ہیں، آپ خطابت کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، جو آپ چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ خطابت کے ذریعے سے کئی جابر حکومتوں کے تخت الٹ سکتے ہیں۔ آپ کی خطابت میں اتنی پاور اور آپ کی خطابت میں اتنی جان ہے، خطابت اس بلا اور خطابت اس شے کا نام ہے۔ میرے پیارو، میں اگر اس عنوان پر ہی آپ سے محو گفتگو رہوں تو میں کہتا ہوں کہ چیپٹر پہ چیپٹر کھلے گا، عنوان پہ عنوان کھلے گا، ورق پہ ورق پلٹتے جائیں گے۔ میں اگر اس عنوان پر بات کروں کہ خطابت کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے اور خطابت کس طرح سے اپنے رنگ دکھاتی ہے اور کس طرح سے لوگوں کے سامنے خطابت اپنا جو ہے اثر دکھاتی ہے، یہ آپ ایک اس موضوع کو، اس عنوان کو ماضی حال کے تناظر میں سمجھتے ہوئے ایک لامتناہی موضوع سمجھیں۔ یہ ایسا موضوع ہے
کہ آپ اس خطابت کے ذریعے سے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اے کاش کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، اے کاش کہ ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے۔ یقین جانیں کہ دنیا کے کئی مذاہب اور کئی مسالک یہ اسی خطابت کے بل بوتے پر اس وقت وجود میں ہیں اور اس وقت پنپ رہے ہیں، ابھر رہے ہیں یا اپنے مفادات کو حاصل کر رہے ہیں۔ بلکہ چلیں میں یہاں پر ایک چیز ایڈ کرتے ہی چلا جاؤں اور اسی پر اختتام کریں گے کہ یہ جو مذہب ہے، مذہب تشیع، اگرچہ باطل ہے، بلکہ اگرچہ کیا حقیقی بات ہے کہ باطل ہے، دشمنان صحابہ، دشمنان اہل بیت ہیں اور دین کے مد مقابل ایک نیا دین ہے، لیکن یہ پنپ کیوں رہا ہے؟ یہ اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ کھڑا کیوں ہے؟ یا اس کے جراثیم معاشرے میں پھیلتے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے دیکھو تو خطابت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس مذہب سے خطابت کو نکال دیا جائے تو واللہ العظیم یہ مذہب اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا، اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، خطابت سے مراد بھی بتا دوں، ان میں خطیبانہ صلاحیت ختم ہو جائے، ایک یہ ہے، یہ تھوڑے عرصے کے بعد، بالکل تھوڑے عرصے کے بعد، چلے میں یوں کہوں تو مختصر 15 سال 20 سال کے عرصے میں یہ بالکل زمین بوس ہو جائے گا، یا آپ ان کے خطباء پر پابندی لگا دیں۔ چلے خطیبانہ صلاحیت تو اللہ کی عطا ہے نا، رب جانے اور رب کا کام، آپ ان کے خطباء کی خطابت پر پابندی لگا دیں، یقین جانیں کہ ان کا مذہب ایک مختصر عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ ان کے مذہب کو پانی ملتا ہے ان کے خطباء کی خطابت سے، ان کے ذاکروں کی خطابت سے۔ خطابت اتنی بڑی بلا اور اتنی بڑی شے ہے۔ تو خیر، یہ میں نے ایک آپ کے سامنے، آپ نے یہ جملہ بھی سنا ہوگا، یار شیعہ چنا خطابت بڑی ہائی لیول دی ہے، خطابت بڑی ہائی لیول دی ہے، وہ اسی کے بل بوتے پر ان کا مذہب چل رہا ہے۔ تو میرے پیارو، خطابت کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اے کاش کہ ہم اسے سمجھ جائیں اور سمجھ لیں، حق بات کو پہنچانے کے لیے ہم اسے استعمال کریں اور اس کو جانیں اور پہچانیں۔ اگر آپ نے اور میں نے خطابت کی اہمیت کو سمجھ لیا، یا یوں کہہ لیجئے ہمارے وہ علماء کہ جو خطابت سے روکتے ہیں، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور اہمیت کو جان لیا، تو یقین جانیں زمانے میں علمی اور عملی اور حق بات کا انقلاب بپا ہو سکتا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔